جس رات کو پرویز لائی صاحب نے نون لیگ والوں کے ساتھ دعائے خیر کی تھی تو اس وقت اس دعائے خیر میں اسلم بھوتانی صاحب بھی شامل ہو گئے تھے جو گوادر سے ہیں، وہ آزاد تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ بنا لیا۔ تو اگلے دن جب پرویز لائی صاحب بنی گالہ چلے گئے عمران خان صاحب کے پاس، تو اسلم بھوتانی صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے پرویز لائی صاحب اس کو فون کر رہے تھے بھوتانی سے کہ آپ بھی آ جاؤ ادھر بنی گالہ۔ تو بھوتانی صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو آپ کے ساتھ دعائے خیر میں تھا اور آپ نے تو وعدے وعید کیے ہیں ان کے ساتھ پی ڈی ایم والوں کے ساتھ، تو میں ادھر کس طرح چلا جاؤں؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو ادھر آنا پڑے گا، اور یہ ابھی پرویز خٹک سے بات کرو، میں آپ کو حلف دلوا رہا ہوں، آپ کو فیڈرل منسٹری مل رہی ہے۔ تو بھوتانی صاحب نے فون بند کر دیا، پھر فون آ گیا، پھر فون بند کیا، پھر فون آ گیا، وہ پریشان ہو گئے کافی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلم بھوتانی صاحب جو اکیلے ایک ایم این اے تھے، انہوں نے اس دن بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا، پھر ان کو کچھ اور لوگوں نے بھی فون کیے اور میں بھی بڑا کنفیوز ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پتا چلا کہ خالد مکسی کے پیچھے بھی لوگ چڑھے ہوئے ہیں کہ آپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو آپ واپس جائیں عمران خان کے پاس۔ تو سچی بات ہے، میں نے سمجھا کہ یہ تو جو ہے بہت بڑا کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف اعلان کیا گیا جی کہ کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، اور دوسری طرف یہ جو بلوچ سیاستدان ہیں ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے چڑھ گئے ہیں لوگ کہ واپس چلو۔ اس کے بعد پھر ایم کیو ایم کے دوستوں نے بھی یہی بات بتائی کہ ہمارے پہ بھی چڑھائی ہوئی ہے کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد جب یہ صورتحال ان لوگوں نے جا کے بتائی شہباز شریف صاحب کو اور آصف زرداری صاحب کو، تو انہوں نے ظاہری بات ہے پھر کسی نہ کسی طریقے سے کنوے کی ہوگی، تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں، ادارہ جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہے، ادارے کا کوئی تعلق نہیں ہے، ادارے کی پالیسی نہیں ہے، اگر کہیں سے کوئی میسیجنگ ہو رہی ہے تو یہ کچھ انڈیویجولز ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد میں نے ایک میٹنگ میں ایک انڈیویجول تھا، جو میں نے اس کا نام اس کے سینئر کو بتایا، تو پتہ چلا جی یہ تو باجوہ صاحب کا میسنجر ہے۔ یہ فوج بحیثیت ایک ادارہ بالکل سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ کر چکا تھا، اس کا فیصلہ باجوہ صاحب کی صدارت میں جو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہوا تھا۔ سارے ذیلی ادارے انکلوڈنگ انٹیلیجنس ایجنسیز وہ اس چیز کی پابندی کر رہے تھے کہ ہم نے سیاست میں حصہ نہیں لینا، لیکن باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنے طور پہ پرائیویٹ لوگوں کے ذریعے انہوں نے یہ پوری کوشش کی کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم نہ ہو، اور باقاعدہ جو ہے انہوں نے کچھ ریٹائرڈ لوگوں کو استعمال کیا جو کہ بلوچ سیاستدانوں کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑیں، ایم کیو ایم والوں کے پاس گئے کہ آپ عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑیں، اور آخر میں آ کے پھر چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ تو وہ جو ساری کہانی تھی وہ مجھے چودھری شجاعت صاحب نے بتا دی تھی، کیونکہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پرویز صاحب کو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے تو شجاعت صاحب کو نہیں کہا ہوگا؟ تو شجاعت صاحب جو ہیں انہوں نے یہ پریشر تھا، جو کیونکہ وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے تو ان پہ زیادہ پریشر تھا، تو شجاعت صاحب نے یہ پریشر جو ہے یہ اس کا سامنا کیا، اور تب جو ہے وہ میں نے پھر یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو میڈیا پہ ٹی وی اسکرینوں پہ جو آپ کو کہانیاں نظر آ رہی ہیں یہ کچھ اور کہانی۔ جب میں اگلی بھی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ جب نو کانفیڈنس داخل کرا دی گئی، جب سبمٹ ہو گئی نیشنل اسمبلی میں، تو باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل تھے، اور اس میٹنگ میں عمران خان نے ان کو کہا کہ جی آپ جا کے اپوزیشن سے کہیں کہ نو کانفیڈنس واپس لیں، میں اسمبلی توڑوں گا، نیا الیکشن کرواتے ہیں۔ کہانی یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد وہ کچھ ہوا کہ میرے پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ سکتا، کیونکہ باجوہ صاحب پرائیویٹ کیپیسٹی میں، پرسنل کیپیسٹی میں عمران خان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ان کی باجوہ صاحب کی اصل طاقت فوج بحیثیت ایک ادارہ ہے، فوج کی طاقت باجوہ صاحب کی طاقت تھی۔ تو باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے خود ہی عمران خان کو کہا تھا کہ فوج نیوٹرل ہو گئی ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ جی ایچ کیو میں کور کمانڈرز کے اجلاس میں ہوا تھا، تو پھر وہ کس منہ سے
اپنے DGISI کو اور DGMI کو اور باقی لوگوں کو کہتے کہ عمران خان کی مدد کرو، وہ تو نہیں کہہ سکتے تھے. وہ پرائیویٹلی عمران خان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کامیاب نہیں ہوئے. عمران خان نے یہ سمجھا کہ باجوہ صاحب میرے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں، اور عمران خان نے سمجھا کہ جس طرح میں باجوہ صاحب کا یس مین تھا، یہ مجھے کہتے تھے یہ کر دو، میں ویسے کرتا تھا، تو یہ اسی طرح آصف زرداری اور شہباز شریف بھی ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کہتا تھا شہباز شریف چیری بلاسم ہے، یہ بوٹ پالش کرتا ہے. اب اصل کہانی آپ کو پتہ چلی ہے. اندر کی بات تو عمران خان کو بھی پتہ ہے اور پرویز لائی کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. عمران خان کو پہلے دن سے پتہ ہے کہ پرویز لائی کو میرے پاس جنرل باجوہ نے بھیجا ہے. تو وہ پہلے دن سے ہی کنفیوز ہیں خان صاحب، ٹھیک ہے. خان صاحب کنفیوز ہیں کہ باجوہ صاحب اگر پرویز لائی کو میرے پاس بھیج سکتے ہیں تو یہ باقی ان کی بات کیوں نہیں مان رہے. اور وہ ان کا ایک خیال ہے کہ شہباز شریف تو بہت بڑا چیری بلاسم ہے، تو یہ ان کی بات کیوں نہیں مانتا. اچھا، پھر اس میں ایک اور بھی واقعہ ہو چکا بیچ میں. پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. تو اس میں باجوہ صاحب کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے. باجوہ صاحب کے ساتھ دھوکہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو پارٹی تھی نا، شہباز شریف اینڈ آصف زرداری اینڈ مولانا فضل الرحمان والی پارٹی، یہ انگیجمنٹ تو تھی نا ان کی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت تو ہوتی رہتی ہے. انہوں نے تاثر ان کو یہ دیا ہوا تھا، خاص طور پہ باجوہ صاحب کو، ہمارے بندے پورے نہیں ہیں، تحریک عدم اعتماد نہیں آنی. وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آنی. انہوں نے باقاعدہ ایک میٹنگ میں ان سب بڑوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے نمبر پورے کرنے ہیں، اندر ہی اندر اپنا کام کرتے جاؤ، باجوہ صاحب نو پتہ نہیں لگن دینا. ٹھیک ہے، ان کو سارا پتا تھا. دیکھیں نا، یہ سیاستدان ہے نا، ان کو پتا تھا کہ باجوہ صاحب کی گیم کیا ہے، تو انہوں نے ان کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا. جس دن تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے لیے زرداری صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے اور فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کرنی تھی، تو میرے پر پابندی تھی، تو میں نے ٹویٹ کیا کہ آج 3 بڑے ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے، یاد ہے آپ کو؟ جی. اور اس کے تھوڑی دیر بعد میڈیا کو کہا گیا جی کہ آپ فلاں جگہ پہ پہنچے، پریس کانفرنس ہے. تو باجوہ صاحب اور ان کے جو ایئرز اینڈ آئیز تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہوا ہے، اور وہ بڑے پریشان ہو گئے. اور مجھے فون پہ فون آ رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا اعلان کر دیا، کیا ٹویٹ کر دیا، یہ تو تحریک عدم اعتماد لا ہی نہیں سکتے. میں کہا بھائی جان، پارلیمنٹ ہاؤس میں خواجہ آصف صاحب نے سب لوگوں سے سائن کروا کے رکھا، تو نو کانفیڈنس موشن جمع بھی کروا دیا، وہ چل پڑے ہیں، ادھر جمع ہونے لگی ہے. تو یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک سرپرائز تھا، اور حکومت کے لیے بھی. پھر ان کو یہ پرابلم، پھر ان کا یہ خیال تھا خان صاحب کا کہ زرداری کبھی شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم قبول نہیں کرے گا. وہ زرداری صاحب نے وہ بھی کر لیا. تو یہ سارے سرپرائزز جو ہیں، یہ بہت سارے اکٹھے ہو گئے تھے. اور اس میں جو ایک اور جو واقعہ ہے وہ بھی آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ پھر جب وزیر اعظم بن گئے شہباز شریف صاحب، تو اس کے بعد پھر باجوہ صاحب نے شہباز شریف صاحب کو پریشرائز کرنا شروع کیا. ان کی گردن جو ہے وہ پکڑ لی کہ اب اسمبلی توڑو اور الیکشن کا اعلان کرو. ٹھیک ہے جی. اس میں زرداری صاحب اور فضل الرحمان اور باقی اتحادی آن بورڈ نہیں تھے. مسلم لیگ نون جو ہے اس کو اتنا پریشرائز کیا گیا کہ وہ آخر کار مان گئی. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم الیکشن کروا دیتے ہیں. جب عمران خان صاحب کو یہ پتہ چلا کہ یہ 1-2 دن میں فیصلہ ہونے والا ہے، تو انہوں نے 25 مئی کے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. کہا کہ اب انہوں نے اسمبلی تو توڑنی ہے، تو کریڈٹ میں کیوں نہ لوں کہ میرے لانگ مارچ سے اور میرے احتجاج سے اسمبلی ٹوٹی ہے. تو اس پر پھر جب انہوں نے اعلان کر دیا تو پھر نون لیگ کی قیادت کو احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا کہ ایک طرف ہم نے ایگری کر لیا کہ ہم اسمبلی توڑتے ہیں، دوسری طرف عمران خان سے انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کروا دیا ہے. تو یہ تو ہمارا تو جو ہے نا کھوتا کھو میں گر گیا. دیکھیں، یہ سٹک اینڈ کیرٹ ہوتی ہے نا، آپ سمجھتے ہیں نا اس کو اردو میں کیا ترجمہ کریں گے کہ ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ایک ہاتھ میں گاجر ہے. تو ایک ہاتھ سے پریشرائز کیا جا رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے گاجر کھلائی جا رہی ہے. سٹک اینڈ کیرٹ والی جو گیم ہے. تو ایک طرف تو مونس لائی صاحب جو ہیں انہوں نے باجوہ صاحب کا کندھا استعمال کیا اور انہوں نے کہا جی کہ اگر باجوہ صاحب اتنے برے ہوتے تو وہ ہمیں کہتے کہ آپ ان کے ساتھ پرویز لائی کا ساتھ دیں. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو چیف منسٹری ہے یہ عمران خان کی امانت ہے، کیونکہ ان کے پاس تو صرف 10
ووٹ ہیں. تو چاہ وہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان سے لڑائی کیے بغیر اس کو تھوڑا لٹکائیں, اس کو ڈیلے کروائیں. اور ڈیلے وہ اس لیے کروانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ڈیلے ہوگا تو ان کو تھوڑی سپیس مل جائے گی منورنگ کی. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بجٹ ایک دے دیں, اس میں کوئی ترقیاتی منصوبے شروع کروا دیں, ترقیاتی فنڈز دے دیں. بجٹ ان کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ الیکشن تو لڑنا ہے نا انہوں نے. 10 اگر اپنا الیکشن نہیں جیتے تو یہ کدھر جائیں گے؟ تو کیونکہ عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں اور یہ اگلا الیکشن پی ٹی آئی کی ٹکٹ. ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ پرویز لائی صاحب نے چودھری شجاعت کے ساتھ جو لڑائی کی ہے اس کا دونوں کو نقصان ہوا ہے, لیکن پرویز صاحب کو الٹیمیٹلی زیادہ نقصان اس لیے ہوگا کہ اب جو صورتحال پیدا ہو چیف منسٹر بن کے بھی نقصان ہوگا. دیکھیں نا, ہوا ہے نا. آئندہ تو چیف منسٹر نہیں نہ بن سکتے. اب وہ کیسے بنیں گے جب مونس لائی نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ عمران خان جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ بائی الیکشن جیت رہا تھا, قومی اسمبلی کی 6 سیٹیں جیت گیا, صوبائی اسمبلی کی بائی الیکشن جیت گیا. وہ بھائی جان اس کی جو چیف منسٹری ہے, یہ جو پنجاب کی جو چیف منسٹری ہے, اس میں جو حکومت قائم ہوئی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کی, یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مرہون منت ہے. لیکن اب عمران خان اعتماد کا ووٹ دے گا پرویز لائی کو؟ اتنے بڑے واقعے کے بعد پرویز لائی صاحب بھی جیت کے آگے. ٹھیک ہے, کیا آپ کے خیال میں عمران خان دوبارہ چیف منسٹر بنائے گا پرویز لائی کو؟ ہو سکتا ہے کہ پہلے عمران خان صاحب اس مونس لائی صاحب کے انٹرویو سے پہلے شاید ان کو دوبارہ بنا دیتے. اب تو کبھی بھی نہیں بنائیں گے نا, کیونکہ عمران خان صاحب کو ایکسپوز کر دیا نا انہوں نے کہ جی یہ صاحب جو ہیں یہ کبھی اعظم سواتی سے گالیاں نکلواتے ہیں باجوہ صاحب کو, کبھی جناب یہ گالیاں نکلواتے ہیں فرق حبیب سے, کبھی اسد عمر سے. اور اندر کی بات یہ ہے کہ یہ باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے پرویز لائی کو عمران خان کے حوالے کیا تھا. ان کی بازو, ان کا ہاتھ عمران کے ہاتھ میں باجوہ صاحب نے دیا تھا. تو کوئی تو ہے جو عمران خان کو بلیک میل کر رہا ہے. مسرت جمشید چیمہ کو شو کاز نوٹس دیا ہے اور اگلے دن جا کے کہا کہ جی یہ جو چیف منسٹری ہے یہ آپ کی امانت ہے. اور چینج آف کمانڈ کی جو سیریمنی تھی جی ایچ کیو میں, وہاں پہ رانا ثناءاللہ کو کہتے ہیں کہ جناب میں نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا. رانا ثناءاللہ نے پوچھا اسمبلی توڑ رہے ہو کہ نہیں توڑ رہے؟ تو چودھری صاحب نے کہا اللہ کو پتہ ہے. عمران خان کو کہتے ہیں کہ جب آپ کہیں گے آدھا منٹ نہیں لگاؤں گا. تو یہ سیاست ہے, سارے سیاستدان اس طرح کرتے ہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پرویز لائی صاحب آخری دفعہ بنے ہیں چیف منسٹر, اس کے بعد کم از کم عمران خان ان کو نہیں بنائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب کے ذریعے کاف لیگ کے بندے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, آزاد بندے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, دوسرے الفاظ میں اگر ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں, ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اگر وہ پنجاب میں عمران خان کی حکومت گرانے کی کوشش کرتے ہیں, میرا خیال ہے اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کا ان کو الٹیمیٹلی نقصان ہوگا. اور یہ جو مونس لائی کے انٹرویو نے جو پی ٹی آئی کی دھول اڑائی ہے, مٹی پلیت کی ہے, اگر آصف زرداری صاحب نے پنجاب میں اپنا کھیل شروع کر دیا تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے پی ٹی آئی مظلوم بن جائے گی. ہماری قسمت میں امن سکون آ سکتا ہے اگر ہم منافقت چھوڑ دیں, اگر ہم جو کہتے ہیں وہی کیا کریں. اب دیکھیں نا یہ جو سارا ایک جو ڈرامہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے, ابھی پورا ایکسپوز نہیں ہوا, ابھی تو تھوڑا سا ایکسپوز ہوا ہے. یہ صرف 5% ہے, ابھی 95% سامنے آنا ہے. ٹپ آف دی آئس برگ ہے. دیکھیں نا یہ اس کی اہمیت کیا ہے کہ فوج جو ہے وہ بطور ادارہ اپنی نیوٹرلٹی کا دعویٰ کر رہی تھی اور عمران خان صاحب نے لفظ نیوٹرل کو گالی بنا دیا. اب پرویز لائی صاحب چیف منسٹر بن گئے باجوہ صاحب کے کہنے پہ. لیکن جو اس سارے معاملے کو جس طریقے سے مونس لائی نے کھولا ہے, کیا اس سے بحیثیت ادارہ ساکھ پہ سوالات نہیں اٹھیں گے؟ حالانکہ میں نے تو اپنی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ فوج تو بحیثیت ادارہ پولیٹیکل تھی, فیصلہ ہوا, غیر سیاسی تھی, فیصلے پہ عمل درآمد کر رہی تھی. لیکن باجوہ صاحب پرائیویٹ کیپیسٹی میں عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا نقصان تو ہوا نا. اب مونس لائی نے جو کہا ہے ڈینٹ تو ڈالا ہے نا, فوج کا جو دعویٰ ہے اس پہ ڈینٹ ڈالا ہے. یہی صورتحال جوڈیشری پہ ہے. اور 23 مئی کو انہوں نے اعلان کرنا تھا, لیکن کیونکہ وہ دبئی میں IMF کی میٹنگ ہو رہی تھی ایگزیکٹلی آئی ہوئی تھی, اس لیے تھوڑا سا اس کو ڈیلے کیا. تو اگر عمران خان صاحب اس دن لانگ مارچ کا اعلان نہ کرتے تو اسمبلیاں ٹوٹ جاتی اور الیکشن ہو جاتا. لیکن یہ سارا جو ہے معاملہ جو ہے یہ کیوں گڑبڑ ہوا؟ اس لیے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا نا,
کیونکہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، وہ آرمی چیف کو ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے. عمران خان صاحب آرمی چیف صاحب کے رابطے میں ہیں تھرو پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کا بھی آپس میں ٹرسٹ نہیں ہے. ہم ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. اب تو کوئی شک نہیں نہ رہا کہ ہم جھوٹ بول رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. یہی صورتحال باقی اداروں میں ہے، یہی صورتحال اس پارلیمنٹ کے ساتھ ہے. یہ پارلیمنٹ جن معاملات پہ قانون سازی کرتی ہے ان قوانین پہ عمل نہیں ہوتا. تو ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا، یہ مجھے پتا ہے کہ یہ میری بات اب بڑی بری لگے گی باجوہ صاحب کو، لیکن باجوہ صاحب بار بار کہتے رہے، ریٹائرمنٹ کے دن تک جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا گلف کے ایک اخبار کو، یہ کہا کہ فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے، اے پولیٹیکل ہو چکی ہے اور آنے والے وقت میں بھی اس پہ قائم رہے گی. یہ بات کی نا انہوں نے کی. تو جو مونس لائی نے جو بات کی ہے تو انہوں نے تو باجوہ صاحب کو کیوں پرائیویٹ لوگ رابطے کرتے تھے؟ ایک بندے کو تو میں جانتا ہوں نا، ایک بندے کو میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو کاش کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہو تو میں اس کا بھی نام آپ کو بتا دوں. اس لیے چل گیا کہ باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، ورنہ مونس لائی کے ساتھ بھی وہی ہوتا جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بتائیں آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ تو اعظم سواتی نے غلط کیا، نہیں دینی چاہیے تھی. لیکن کیا یہ جو باجوہ صاحب کر رہے تھے یہ پاکستان کے آئین کو گالی نہیں ہے؟ جو اعلان کرتے تھے نا باجوہ صاحب بار بار، فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے، سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، تو فوج بصیرت ادارہ تو نہیں کر رہی تھی، چیف تو کر رہا تھا نا. اب ہونا ہی چاہیے کہ یہ جو اعلان تھا نا ان کا، اس کو عملی جامہ پہنائیں، اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں، چیف سے لے کے نیچے تک. تو ہوگا اگر یہ سارے معاملات عدالت میں جائیں گے تو یہ بہت غلط ہوگا، کیونکہ جو کچھ باجوہ صاحب نے کیا ہے اور وہی کچھ اور بھی لوگ جو ہیں وہ جوڈیشری کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کوشش یہی کریں کہ سارے ادارے آئین اور قانون کے اندر رہ کے اپنا کام کریں. یہ سیاسی معاملات عدالتوں میں لے کے جانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. کریں اگر پرویز لائی صاحب عمران خان صاحب کے کہنے پہ اسمبلی کی ڈیزولوشن کی سمری بھیجتے ہیں تو گورنر صاحب کو اسے قبول کر کے سائن کر کے پنجاب میں الیکشن کروانا چاہیے. میرا تو کسی پارٹی سے کوئی سیاسی مفاد وابستہ نہیں ہے، اس لیے ساری پارٹیاں ہم سے ناراض بھی رہتی ہیں. تو میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں کوئی گندا کھیل نہ کریں. خیبر پختونخوا میں اگر آپ کہتے ہیں ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے، کیسے لے کے آئیں گے؟ بندے توڑیں گے نا، خریدیں گے نا. گندا کام چھوڑیں نا، جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق چلیں. آئین اگر کہتا ہے کہ یہ دونوں صوبوں کے چیف منسٹر اسمبلی تحلیل کرتے ہیں اور وہاں پہ الیکشن ہونا چاہیے تو الیکشن کروائیں. اور اگر آئین کہتا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ اگر 100 سے زیادہ MNAs کے استعفے قبول نہیں کرتا اور وہاں پہ بائی الیکشن نہیں ہو سکتے تو جو آئین جیسے کہتا ہے ویسے وہاں پہ بھی چلیں. آئین کے مطابق چلتے جائیں، سب مسئلے ٹھیک ہوتے جائیں گے. کوئی نہیں لگا سکتا گورنر راج. 232 اور 234 کو پڑھیں نا ذرا آپ. 232 میں جو وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ ان وجوہات کی بنیاد پر کسی صوبے میں گورنر راج لگ سکتا ہے، وہ وجوہات نہیں ہیں. کیا پاکستان میں کوئی جنگ کی صورتحال ہے، کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل ڈس آرڈر ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں پہ؟ اتنی صورتحال نہیں ہے. عمران خان صاحب تو راولپنڈی سے واپس چلے گئے نا. اگر وہ حملہ آور ہو جاتے اور یہ اسلام آباد میں گلیوں اور بازاروں میں لڑائی ہو رہی ہوتی تو پھر آپ کہتے کہ حالات بڑے پاکستان میں خراب ہو گئے ہیں. جب وہ صورتحال نہیں ہے، وہ وہاں سے واپس چلا گیا ہے اور ایک آئینی آپشن استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا یا اسمبلی تحلیل کروا دوں گا، تو اس کا مقابلہ بھی آپ آئینی طریقے سے کریں. گورنر راج انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. گورنر راج نہیں لگ سکتا، نہ پنجاب میں لگ سکتا ہے، نہ خیبر پختونخوا میں لگ سکتا ہے.